تجلیات نبوت پارٹ 17 بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراؤں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو سکون ملا کہ اب یہ لوگ اٹیک نہیں کریں گے مشرکین مکہ، تو پھر سب جگہ آپ نے خط لکھ کے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ جو خط ہے یہ نجاشی کو لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ اس کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے حسب ذیل خط لکھا، یعنی یہ جو نیچے جو خط لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ بن ابجبر شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ بھی ہے۔ یہ خط آپ نے عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بلد کے متعلق خط لکھا، اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیے۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت انس کی روایت سے اخذ ہو سکتی ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مقوقس شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقیقس سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا، اور اہل کتاب کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابو بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقیقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔ مقیقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک شام سے نکلے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں ماریہ اور سیرین 2 لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام زلزل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے اور زلزل کو اپنی سواری کے لیے منتخب کیا، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ یہ کون تھا؟ پرشین امپائر جو تھا وہاں کا بادشاہ، شاہ فارس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ یعنی والی فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اس کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا، کیونکہ یہ مجوسی تھے نا، آگ کی عبادت کرنے والے تھے، تو ان کو الگ طرح سے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو اہل کتاب تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا رکھا تھا، انہیں الگ خط لکھا۔ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دے، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، یعنی وہ تکبر میں تھا، اور اس نے اس طرح سے اس کو خط کو چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا:
اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کی بادشاہت ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی۔ ان کی پرشین امپائر رومن امپائر کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، تو رومنس نے جو ہے ان کو ہرا دیا۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرواہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افتراق و انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ تن کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، یعنی اس کو فتح کر لیا۔ قیصر روم کے نام خط۔ اب آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں خط پہنچا رہے ہیں، رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں، ہر جگہ آپ نے خط پہنچائے، سب کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے نام آپ نے یہ خط لکھا، یہ قیصر روم کے نام: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل سربراہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر آریسیوں یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ یہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا جو دین ہوتا تھا وہ پوری ان کی رعایا ہوتی تھی، پورے جتنے لوگ ہوتے تھے سب کا دین وہی ہوتا تھا۔ تو بادشاہ چینج کرتا تھا اپنا دین تو سب کو چینج کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تو یہ رومن امپائر جو تھے پہلے مشرک تھے یہ، لیکن اس کے بعد ان کا جو ایک بادشاہ تھا کانسٹینٹین، وہ کرسچن ہوا تو پورا رومن امپائر کرسچن ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا جو یہ جو گناہ ہے، پوری تمہارا جو رعایا ہے اس کا بھی گناہ تمہیں پڑے گا۔ اور یہاں دوہرا اجر اس لیے کہا کیونکہ اہل کتاب ہو، یعنی اگر تم کرسچینٹی کے بعد اسلام قبول کرو گے تو اس کے بعد تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا، اسلام لانے کا بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ خط حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا۔ قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہمس سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح اور نصرت عطا کی ہے۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہدکھاڑے دوڑائے، یعنی جو کام کرنے والے تھے ان کو دوڑایا کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی مل جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ یعنی جب اس کے پاس خط پہنچا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جب اس کو یہ خط ملا تو اس نے لوگوں کو دوڑایا کہ جا کے دیکھ کر آؤ کہ یہاں پر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا، جو اس کو دوڑایا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ قریش جو تھے تجارت کے لیے جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ قریش کا قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے،
انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گردا گرد موجود تھے، انہیں آس پاس بیٹھے ہوئے تھے روم کے بڑے بڑے لوگ۔ اس نے پوچھا، حضرت ابو سفیان سے اس کی بات چیت ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے بخاری کی۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان، کیونکہ ابو سفیان اور یہ لوگ سب قریش تھے نا، تو یہ سب جو ہے ایک ہی مطلب ایک ہی خاندان تھا پورا، یہ ایک ہی ان کی جو باپ دادا تھے سب ایک ہی اس سے آ رہے تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، تو سب نے بتایا کہ ابو سفیان ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا کہ قرابت کا رشتہ، کیونکہ یہ سب آپس میں سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو سب قریش جتنے بھی تھے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان جو تھا اس ٹائم بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور باقی لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا، یعنی جو قافلہ تھا اس کو پورے کو بلایا۔ ہرقل نے اپنے دربار میں ابو سفیان کو سب سے آگے کیا اور باقی قافلہ والوں کو پیچھے، اور کہا میں اس سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ یعنی جو اسی کے قافلے والے تھے ان سے کہا کہ اگر یہ ایک ورڈ بھی جھوٹ بولے تو تم بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی، یعنی دونوں کا یہ کنورسیشن ہوا جو پورا دیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہرقل نے کہا تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل: تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان: نہیں، یہی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہرقل: کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اچھا، تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان: کمزوروں نے۔ یہ جو ہرقل تھا یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، کرسچن تھا یہ، اور یہ کرسچن عالم تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، تو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں جو آنے والے ہیں یا نہیں۔ تو وہ جو نشانیاں جو دی گئی تھیں جو انجیل میں، تو وہ اس سے چیک کر رہا ہے کہ وہ یہ وہی نبی ہیں یا نہیں۔ کمزوروں نے، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل: تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزیدہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ یعنی ایک بار اسلام لانے کے بعد کوئی اسلام سے پھرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ اب یہ ابو سفیان بہت بڑے اس ٹائم دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ ایک ایک بات سچ بول رہے ہیں۔ ہرقل: تو کیا جو بات اس نے اب کہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھوٹ کا الزام دیتے تھے؟ یعنی یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس سے پہلے کیا تم اسے جھوٹا بولتے تھے؟ یعنی کہ وہ جھوٹے تھے اس سے پہلے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ اور یہ ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا۔ اب جو ایک بات پہ ابو سفیان کو کچھ موقع ملا کہ میں کچھ کہہ دوں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ یعنی اب یہ جو صلح حدیبیہ ہو چکی تھی تو ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہم نے صلح کی ہے ان کے ساتھ اور ایک مدت گزر گئی ہے، یعنی 1 سال ہو گیا ہے، کچھ وقت گزر چکا ہے، اور اب معلوم نہیں وہ آگے کیا کرے گا،
کیونکہ ہرقل نے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتا ہے۔ ہرقل: کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان: جی ہاں۔ ہرقل: تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان: جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے زخم پہنچا لیتے ہیں، یعنی کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں۔ ہرقل: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے اس ٹائم، ابو سفیان، ان کے منہ سے یہ سب کہلوا رہے ہیں کیونکہ یہ سچائی تھی۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، یعنی جو نبوت ہے، جو پیغمبر ہے، کسی نے نہیں کہا تھا اس سے پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ داداؤں میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کرتا، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بادشاہت کی خواہش نہیں تھی۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، یعنی وہ سچے تھے جب یہ بات کہی اس سے پہلے سے۔ تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، یعنی جو لوگوں کی بات ہے اس میں تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ پھر ایسا کیسے پاسبل ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بادشاہت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں جو بدعہدی نہیں کرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا۔ تو اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کرا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یعنی جب ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
خط پڑھا تو جو اس کے کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو سب بیٹھے تھے، ان کی آوازیں تیز ہو گئیں اور وہ شور مچانے لگے، کیونکہ ہیراکل جو تھا اس کو پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی اہل کتاب تھے، یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، سب کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن ان سب کو امید تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی قوم سے ہی ہوگا۔ تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا جھجک رہے تھے۔ اب جیسے یہ ہیراکل کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ ساری باتیں اس نے ابو سفیان سے پوچھیں اور اس کو سب سمجھ میں آ گیا، اور وہ ظاہر کرنے والا تھا کہ ہاں مطلب میں اسلام قبول کروں گا، لیکن جو اس کے کورٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے اتنا شور مچایا، وہ چاہ رہا تھا کہ جیسے کانسٹینٹین جو تھا پہلے وہ کرسچن ہو گیا تھا تو پورا رومن امپائر کرسچن ہو گیا تھا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں تاکہ پورا امپائر جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے جو کورٹ کے جو لوگ تھے اور جو کرسچنز تھے انہوں نے اتنا غدر کیا کہ وہ جو ابو سفیان اور قافلے والے تھے انہوں نے ان سب کو باہر کر دیا کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں ابھی۔ ابو سفیان نے باہر آ کے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو خبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ابو خبشہ کا بیٹا کہتے تھے، یعنی جو دین سے پھر گیا تھا، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ یہاں سے جو تھا ابو سفیان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ضرور غالب آ کر رہے گا۔ ہیراکل نے نامہ بر حضرت داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پرچہ جات سے نوازا اور پھر ہمس واپس چلا گیا، یعنی ان کو گفٹس دیے، جو خط لے کے گئے تھے داہیہ کلبی ان کو گفٹس دیے اور واپس ہمس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو بریابی بخشی اور اس کے دروازے بند کر دیے، پھر کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح اور رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو، یعنی اس نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو یہ جو نبی کہہ رہا ہے اس کی پیروی کر لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازے کو بند پایا۔ ادھر قیصر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ پھر ان سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے دیکھ لیا۔ اس پر ان عظما نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اب اس نے پہلے تو کہا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ لے آؤ اور آپ کی پیروی کرو، لیکن وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگے، سب کے سب، کہ مطلب ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ سب جو ہے ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس نے اپنی پوری بات ہی چینج کر لی اور کہا کہ وہ تو میں تمہیں صرف چیک کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے خالص ہو۔ اس پر سب نے اسے سجدہ کیا کیونکہ بادشاہوں کا جو طریقہ تھا اور سب خوش ہو گئے اس سے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر یعنی وہ ہیراکل، قیصر روم سیزر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا، تو اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی،
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامۂ مبارک میں تحریر فرمایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ دیکھو تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بھی گناہ پڑے گا اور یہ پوری رعایا کا گناہ بھی تمہیں پڑے گا۔ لیکن اس نے پہچان لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد بھی بادشاہت کی محبت میں اس نے اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ چینج نہیں کیا۔ ادھر داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ مدینے واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے تو بنو جذیم کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا، ان کے پاس جو کچھ بھی نہ چھوڑا۔ بہت سارے گفٹس دے کر بھیجا تھا داہیہ کلبی کو ہرقل نے، لیکن جب وہ آ رہے تھے تو راستے میں بنو جذام کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ لیا۔ ہاں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا عرب میں، تو کوئی بھی قافلہ اگر جا رہا ہوتا تھا تو دوسرا اگر اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ اسے لوٹ لیتا تھا۔ تو انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی سرگردی میں 500 سوار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے شبخون مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کیں اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ اس واقعے پر قبیلہ جذیم کے ایک سردار حضرت زید بن رفاع جذیمی رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ آئے۔ وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت داہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے داہیہ کی مدد بھی کی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے۔ یعنی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو داہیہ کلبی پر حملہ کیا تھا اس کی تو یہ لوگ ان میں شامل نہیں تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا مال غنیمت بھی واپس کر دیا، کیونکہ یہ لوگ اس میں سے یہ لوگ جو تھے مسلمان ہو چکے تھے۔